اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر ہوں، جماعت اول سبق اللہ تعالیٰ کے فرشتے۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں۔ فرشتے مطلب کسے کہتے ہیں؟ فرشتے جو ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اس لیے یہ ہمیں جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ عربی میں انہیں ملائکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی جس طرح اردو ایک زبان ہے، جس طرح انگلش ایک زبان ہے، اس طرح عربی بھی جو ہے وہ ایک زبان ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ تو عربی میں نا فرشتوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے، انہیں ملائکہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر جو ہیں یہ فرشتے جو عمل کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی جو ہیں وہ نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مطلب فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ جو ہے وہ مختلف کام لگائے ہوئے ہیں، مطلب مختلف کام کرتے ہیں۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا جو علم ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ وہ کتنی تعداد میں، یہ صرف اس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور انہیں کھانے پینے اور سونے کی جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ 4 بڑے مشہور فرشتے جو ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے، مطلب ان سب کے بارے میں کہ 4 بڑے مشہور فرشتے جو ہیں وہ یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ہم فرشتوں کو جو وہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن فرشتے ہم سب کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، وہ سوتے بھی نہیں ہیں اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں۔ تو جتنے بھی 4 ہم نے مشہور بڑے فرشتے پڑھے ہیں، ان کا ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کون کون سے کام جو ہیں وہ ذمہ داری ان پہ لگائی کہ کیا کام یہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرشتے جو ہیں وہ حضرت جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ پیغمبروں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے نا وہ لے کر آتے تھے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا پیغام جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ پیغمبر مطلب انبیاء کرام علیہ السلام کو جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا۔ اور جتنے بھی نبی جو تھے، نبی یا پیغمبر کا مطلب ہے اللہ کا مطلب پیغام پہنچانے والا، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا کرتے تھے؟ لوگوں تک پہنچاتے تھے، ہم لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اور یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں تو یہ جو فرشتے تھے ان کے ذریعے کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے نا وہ پیغمبر تک لے کر آتے تھے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ آخری نبی تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آیا کرتے تھے، مطلب اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچاتے تھے اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام جو ہے وہ مسلمانوں مطلب لوگوں تک پھر وہ پہنچاتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ پیغمبروں تک اللہ تعالیٰ کا جو پیغام جو ہے وہ لے کر آتے تھے، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے نبی جن کے ذریعے نبی ہیں جن کے ذریعے جن کے پاس جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو لے کر آتے تھے۔ اللہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ کام مخصوص کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے جو ہیں یہ فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ کا پیغام جو ہے وہ پیغمبر تک پہنچاتے ہیں۔ اب ہم دوسرا پڑھیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جان نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے، مطلب جتنے بھی انسانوں کی جان جو نکالنی ہے اس کا ذمہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری، ان کو ملک الموت کہا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ مطلب ان کا جو کام ہے وہ لوگوں تک رزق پہنچانا، بارش برسانا اور ہواؤں کا بندوبست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کیا کرتے ہیں کہ رزق جو پہنچانا ہے، بارش کا جو بندوبست برسانا ہے اور ہوا جو کا بندوبست ہے، یہ ان کے ذمہ جو حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ جو ہے یہ کام ہے۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔
تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں یہ قیامت کے دن نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا کریں گے، سور پھونکیں گے، جس کی وجہ سے تمام مخلوقات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مطلب جتنی بھی مخلوقات جو بھی چیزیں بنائیں مخلوقات، تو وہ سب کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. جیسے مطلب زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، دنیا، انسان، جب سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے وہ سب کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور پھر وہ دوبارہ سور جب پھونکیں گے تو پھر جتنے بھی تمام انسان ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے. تو یہ ہم نے ان کی جو ہیں وہ ذمہ داریاں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو 4 بڑے مشہور فرشتے تھے وہ ان کے ذمہ کیا کیا کام ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فرشتے ہیں لیکن ان کی تعداد کا علم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں. لیکن یہ 4 بڑے مشہور فرشتے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کام لگائے ہوئے ہیں. اب ہم پڑھیں گے کہ ان 4 اہم فرشتوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ہیں جنہیں جو ہے وہ کرامن جو ہے وہ کاتبین کہا جاتا ہے. اور کرامن کاتبین جو ہے وہ کیسے کہتے ہیں کہ معزز لکھنے والے، مطلب لکھنے والے. ان میں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ انسان کی نیکیاں جبکہ دوسرا جو ہے وہ برائیاں لکھتا ہے. مطلب ہم انسانوں کی جو نیکیاں جو لکھنے والا ایک فرشتہ ہے اور جو دوسرے جو ہے مطلب کرامن کاتبین کا مفہوم یہ ہے کہ ان میں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ انسان کی کیا کرتا ہے، برائیاں لکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو دن رات میں جو بھی اچھا جو ہے نا یا برا کام کرتے ہیں تو یہ جو فرشتے ہیں یہ اس سے لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب 2 فرشتے ہیں، ایک ہم اگر نیکی کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں اور اگر ہم برائی کریں گے تو دوسرا برائی کرنے والا جو مطلب فرشتہ ہے وہ اس میں وہ لکھتا ہے. تو یہ فرشتے جو اس سے لکھ لیتے ہیں اور قیامت کے دن ہمارے ان اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کریں گے، پیش کریں گے. مطلب ہم اس دنیا میں جو بھی کچھ کر رہے ہیں تو فرشتے جو ہے نا وہ ان اعمال کو کیا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اور قیامت کے دن یہ جو ان اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کریں گے، پیش کریں گے. چونکہ یہ فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس لیے ہم جہاں بھی ہوں، ہم اکیلے ہوں یا دوسروں کے ساتھ ہوں یا اندھیرا ہو یا روشنی ہو، ہم گھر میں ہوں یا سفر میں ہوں یا کسی بھی جگہ ہوں، ہمارے ہر عمل کو مطلب ہم جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں نا تو اسے کیا کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فرشتے جو ہیں یہ وہ لکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال ناموں کو لکھ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوئی ایسا کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں شرمندہ ہونا پڑے. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا 4 مشہور فرشتے، پھر ہم نے کرامن کاتبین کے بارے میں پڑھا کہ جو ہماری نیکیوں اور برائیاں لکھ رہے ہیں. اب اس کے علاوہ 2 اور اہم فرشتے بھی ہیں جنہیں منکر نکیر کہتے ہیں. اور ٹھیک ہے، نکیر کہتے ہیں اور انہیں نکیرین بھی کہتے ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مطلب فوت ہو جاتا ہے تو یہ مرنے والے سے نا سوال جواب کرنے پر مامور ہیں کہ ٹھیک ہے ان سے کیا کرتے ہیں، جو انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس سے سوال جو جواب کرنے پہ جو ہے نا ان کا کام ہے کہ وہ اس پر مامور ہیں. اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے فرشتوں پر جو ہے وہ ایمان لائے، انہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نورانی مخلوق سمجھے اور ان کا جو ہے وہ احترام جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور ہم مسلمان ہیں اور مسلمان جو اس بات پر ایمان لاتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ وہ جو ہے وہ فرشتوں پر ایمان لائے اور انہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جو ہے نورانی مخلوق سمجھے. اور یہ فرشتے جو ہمیں نظر نہیں آتے. اور اب ہم اس سبق کی جو ہے وہ اور یہ ہر وقت کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ کیا کرتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اب ہم جو ہے اس سبق کی جو ہے وہ مشق کریں گے. درست جملوں کے سامنے جو ہے وہ ٹک اور غلط کے سامنے جو ہے وہ کراس کا نشان لگائیں. تو پہلا یہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں تو یہ درست ہے. فرشتے جو ہیں بے شمار نہیں ہیں، یہ غلط ہے. مشہور فرشتے 4 ہیں، یہ درست ہے. ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہ غلط ہے. فرشتے ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، یہ جو ہے یہ درست ہے. سوالات کے مختصر جوابات لکھیں. بک ورک جو ہے جیسے ابھی ہم نے درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں تو وہ کام جو ہے وہ آپ نے اپنی بک پر کرنا ہے. اور یہ سوالات کے مختصر جوابات دیں تو یہ کام جو ہے یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے. فرشتے جو ہیں وہ کس طرح کی مخلوق ہیں تو اس کا جواب ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں. مشہور فرشتوں کی تعداد کتنی ہیں؟ فرشتے بے شمار ہیں مگر مشہور فرشتے جو ہیں وہ 4 ہیں. کیا ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟
ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتے کب کھاتے پیتے ہیں؟ فرشتے جو ہیں وہ کھاتے پیتے نہیں۔ کیا ہم فرشتوں کو جو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا فرشتے جو ہیں وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا ہوگا کہ فرشتے جو ہیں وہ ہمیں کیا ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نہیں، عبادت، مخلوق، فرشتے، 4 یہ کام آپ اپنی بک پر کرنا ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں۔ ڈیش فرشتے بے شمار ہیں۔ 4 مشہور بڑے فرشتے ہیں۔ فرشتے سوتے بھی نہیں۔ فرشتے ہر وقت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یہ نیچے کوسچنز یہ دکھائے گا 4 مشہور فرشتوں کے جو ہے یہ نام لکھیں۔ تو یہ آپ نے 4 مشہور فرشتوں کے نام جو یہاں بک پر آپ نے یہ لکھنے ہیں۔ یہ جو جن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ 4 مشہور فرشتے جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق جو ہے یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔